على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. والإقامة بمعتكفه فيبطل الاعتكاف بخروجه منه وإن قصر الوقت إلا لضرورة أو طاعة كعيادة مريض مطلقا. ہماری بحث جو تھی وہ شرائط اعتکاف کے بارے میں تھی. شرائط اعتکاف میں سے ایک شرط صوم، دوسری شرط کم از کم 3 دن ہونا چاہیے، تیسری شرط یہ ہے کہ جہاں پر اعتکاف کیا جائے وہ مسجد جامع ہونی چاہیے، چوتھی شرط اقامت بے معتکف ہے، یعنی جہاں پر اعتکاف کیا ہے وہاں سے بغیر کسی ضرورت کے باہر نہ نکلے. اگر بغیر کسی ضرورت کے باہر نکلتا ہے، اگرچہ اس کا باہر رہنا وہ خروج 5 سیکنڈ کے لیے، 1 لحظے کے لیے ہی کیوں نہ ہو، وہ خارج ہونا اس کے اعتکاف کو باطل کر دے گا. لیکن اگر کسی ضرورت کے تحت، چاہے وہ ضرورت شرعی ہو یا ضرورت عادی اور عامی جو ضرورت پیش آتی ہے لوگوں کو، وہ ضرورت ہو، اگر ضرورت کے تحت باہر نکلتا ہے تو اس صورت میں اعتکاف باطل نہیں ہوگا. اور اسی طرح ہی کسی طاعت کی وجہ سے کسی کار خیر کے لیے اعتکاف والی جگہ سے باہر نکلتا ہے تو پھر بھی اعتکاف باطل نہیں ہوگا. ابھی پہلے ہم پیش کریں گے مثالیں، ضرورت کی جو مثالیں ہیں وہ پیش کریں گے کہ کون کون سی مثالیں ہیں جو ضرورت کی ہو سکتی. کوئی شخص کھانا پینا لینے کے لیے باہر نکلے، کھانا پینا ادھر موجود نہیں، جس جگہ پہ رہتا ہے وہاں پر نہ ہی کوئی ایسا شخص ہے جو اس کو کھانا یا پینا لا کر دے، تو اس صورت میں اگر باہر نکلے اور خروج کرے تو کہتے ہیں علیہ السلام، تو یہ خروج جو ہے یہ مبطل اعتکاف نہیں ہوگا. ایک یہ یعنی وہ ضرورت کی مثال تھی. دوسری مثال یہ کہ کوئی شخص تو ہے دوسرا جو باہر سے اس کو کھانا لے آ کر دیتا ہے، باہر سے لا کر اس کو پیش کرتا ہے، لیکن مسجد میں کھانا اس کے لیے اس کی شان میں کمی اور یعنی مقام میں کمی کا باعث بنتا ہے، اسی وجہ سے یہ جا کر باہر کھانا کھاتا ہے، تو کہتے ہیں کہ اسی صورت میں بھی اس کا روزہ اعتکاف جو ہے وہ باطل ہے نہیں ہو. تیسری مثال یہ ہے کہ حاجت کے لیے، حاجت سے یہاں پر مراد جو اکثر محشین نے دی ہے وہ یعنی رفع حاجت کے لیے، بیت الخلاء کے لیے اگر وہ معتکف سے باہر جاتا ہے تو پھر بھی اس کا اعتکاف باطل ہے نہیں. اسی طرح غسل واجب کرنے کے لیے یہ باہر جاتا ہے تو اس صورت میں بھی روزہ باطل نہیں ہوگا، جبکہ غسل کرنا وہاں مسجد میں ممکن نہ ہو. کس وجہ سے ممکن نہیں؟ یہاں تو مسجد کے نجس ہونے کا خطرہ ہے، یہاں تو سردی بہت ہے، ہوا سرد چل رہی، اگر یہ باہر ادھر ہی غسل کرے گا تو یہ بیمار ہو جائے گا. تو کہتے ہیں کہ یہ چاروں جو مثال تھی یہ کس چیز کی تھی؟ ضرورت کی، چاہے ضرورت شرعیہ ہو یا ضرورت عادیہ ہو، ان صورتوں میں باہر نکل سکتا ہے اور اعتکاف باطل نہیں ہے. اور کہا تھا کہ یعنی خارج ہو باطل نہیں ہوگا اعتکاف ضرورت اور طاعت، یا اطاعت کے لیے نکلے، اطاعت یعنی کار خیر کے لیے نکلے. کار خیر کون سی ہو سکتی ہے؟ مثلا کوئی مریض ہے، اس کی عیادت کے لیے نکلا ہے، اس سے تیمارداری کرنے کے لیے نکلا ہے، تو اس صورت میں بھی اس کا اعتکاف باطل نہیں ہوگا، چاہے وہ مریض مومن ہو یا غیر مومن ہو. یا تشیع مومن کے لیے، تشیع مومن سے مراد وہاں پر وہ نہیں کہ اس کے جنازہ میں شرکت کرنے کے لیے، بلکہ تشیع سے مراد یہ ہے کہ کوئی مومن علیہ السلام رحمۃ اللہ، کوئی مومن سفر کا ارادہ رکھتا ہے اور یہ شخص نکلا ہے تاکہ اسے الوداع کر لے، سفر کا ارادہ رکھتا ہے اور یہ اس لیے نکلا ہے تاکہ اسے الوداع کر لے علیہ السلام رحمۃ اللہ، تو اس صورت میں بھی اس کا جو اعتکاف ہے وہ باطل ہے نہیں. دیکھیں تطبیق کر لیتے ہیں، باقی جو چیز رہی تو بار پر. والاقامت بمعتکفہ، اعتکاف کے صحیح ہونے کے لیے شرط کیا ہے کہ اقامت کرے معتکف، یعنی جس جگہ پہ اعتکاف کیا ہے وہاں پر پھیرے باہر نہ نکلے.
فیبطل الاعتکاف، بس اعتکاف باطل ہو جائے گا بخروج المعتکف، اعتکاف کرنے والا اگر نکلے تو اس کے نکلنے سے باطل ہو جائے گا. کہاں سے؟ من المعتکف، اعتکاف کرنے والی جگہ سے. وَإِن قصر الوقت، اگرچہ وہ خروج والا وقت جو ہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. اللہ یعنی کیا؟ لم یبطل الاعتکاف بخروج المعتکف لضرورت، ہاں اگر ضرورت کے تحت نکلتا ہے تو اعتکاف باطل نہیں ہوگا. مثالیں دے رہے ہیں، کتحصیل معقول و مشروب، کھانے پینے کی چیز لینے کے لیے باہر نکلنا. وفعل الاول، فعل الاول یعنی کیا؟ کھانا لانے والا تو کوئی ہے لیکن وہاں پر کھانے سے اس کے لیے حضاضت، مقام میں کمی، شان میں کمی آتی ہے، اس وجہ سے مسجد سے جا کر باہر کھاتا ہے. وفعل الاول، اول سے مراد کیا ہے؟ معقول. فعل الاول یعنی کھانا، اول کو انجام دینا یعنی کھانا. فی غیر المعتکف یا فی غیر المسجد. لمن، کس شخص کے لیے؟ لمن علیہ، ایسے شخص کے لیے جس پر فی یعنی فی المسجد یا فی المعتکف، اس میں کھانے میں کیا ہو؟ غضاضت، شان میں کمی واقع ہوتی ہے، منزلت میں کمی. وقضاء حاجت، یہ عطف ہوگا تحصیل معقول وفعل الاول وقضاء حاجت، اور جو ہے بیت الخلاء اور رفع حاجت کے لیے نکلے. اغتسال واجب، اغتسال واجب، غسل واجب کرنے کے لیے مسجد سے باہر نکلے. کیسا غسل واجب؟ لا يمکن فعلہ فی، جس کا انجام دینا فی مسجد میں ممکن ہی. یہاں تو نجس ہونے کا خطرہ ہے، مسجد کے نجس ہونے کا، یہاں سردی بہت ہے جس کی وجہ سے اگر باہر مسجد میں غسل کرے گا تو بیمار ہو جائے گا. ونحو ذالک، اور اسی طرح اور کوئی کام جو ضرورت شرعیہ ہو یا ضرورت عادیہ، مما لا بد من، ایسے کوئی کام جن کو انجام دینا کیا ہے؟ ضروری ہے. مما لا بد منو کی جو ضمیر ہے وہ ماں کی طرف پلٹتی ہے، ایسے کام جن کو انجام دینا ضروری. ولا يمكن فعله في المسجد، اور وہ ایک طرف سے ان کو انجام دینا ضروری ہے، دوسری طرف سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسجد میں انجام بھی نہیں دے سکتے، اعتکاف والی جگہ پہ انجام بھی نہیں دے سکتے. اب کیا کرے؟ کہتے ہیں کہ باہر نکل جائے، کوئی مسئلہ نہیں. ابھی کتنا ٹائم باہر رہے کہ ضرورت کے تحت اگر یہ باہر نکلے تو آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ، کتنا؟ کہتے ہیں کہ یہ کوئی مقدار خاص معین نہیں کہ اتنا ٹائم باہر نکلے، بلکہ جس مقدار تک وہ حاجت جو ہے وہ ضرورت زائل ہو جائے اس وقت تک باہر رہ سکتا ہے، کوئی حرج ہے. ہاں لیکن اگر وہ زمانہ بہت طویل ہو جائے اور لوگ یہ کہیں کہ یہ تو اعتکاف میں ہے ہی نہیں، تو پھر اس صورت میں اس کا اعتکاف کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا. چاہے اگرچہ وہ زیادہ زمانے کا طویل ہونا اسی ضرورت کے زائل ہونے میں کیوں نہ لگے. یعنی غسل کر رہا ہے، غسل میں 1.5 گھنٹہ اس کو لگ گیا اور اسی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو اعتکاف میں ہے ہی نہیں، پھر بھی اعتکاف کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا. یعنی اگر یہ ضرورت کے تحت نکلا ہے اور ضرورت ظاہر کرتے ہوئے ٹائم کیا ہو گیا؟ بہت زیادہ ہو گیا، پھر بھی اعتکاف کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا. ولا يتقدر معها بقدر، اور خروج کو معین نہیں کیا جائے گا کسی مقدار کے ساتھ، معل ضرورہ، یعنی جب ضرورت ہو تو اس وقت ہم یہ کہیں کہ آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ یہ نہیں کر سکتے. الا بزوال، ہم کہیں گے اتنی دیر باہر رہ سکتا ہے جتنی دیر میں اس کی حاجت ضرورت کیا ہو جائے. نام لو خرج عن کون ہی معتکفا بطل مطلقاً، ہاں اگر وہ خارج ہو جائے کس چیز سے؟ کون خارج ہو جائے؟ معتکف، اعتکاف کرنے والا. ان کون ہی معتکفا، اعتکاف کرنے والا اعتکاف کرنے والے سے ہی خارج ہو جائے، یعنی لوگ اسے یہ کہیں کہ یہ تو معتکف ہے ہی نہیں، بطل مطلقاً، تو اعتکاف کیا ہو جائے گا؟ چاہے ضرورت کے لیے ہو چاہے ضرورت کے بغیر. وَقَضَى لَوْ خَرَجَ نَاسِيًا فَطَالَ، اگر کوئی بھول سے خارج ہو گیا، اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کیا ہے اعتکاف. مثلا جس طرح جامع کوفہ میں اکثر ہوتا ہے، حضرت مسلم بن عقیل کی جو مزار ہے وہ جامع میں شامل نہیں ہے، کوفہ کی مسجد میں علیہ السلام ورحمۃ اللہ، مسجد کوفہ میں شامل نہیں. اگر کوئی بھول سے چلا جائے کہ یہ بھی جامع میں شامل ہے تو پھر کیا حکم ہے اس کے لیے؟ جس وقت یاد آئے فوراً پلٹ کر واپس آ جائے. اگر اس کو یاد آنے کے بعد میں بھی کیا کر دیا؟ مؤخر کر دیا، تو کہتے ہیں کہ اس صورت میں اس کا اعتکاف کیا ہو جائے گا؟ ہاں یاد تو یاد ہی بہت دیر سے آیا،
ایک دن پورا اسی جگہ پہ جانے باہر جس کو بھول کر باہر سو گیا، ایک دن پورا گزر گیا، تو ابھی اس صورت میں اگرچہ نسیان کی وجہ سے اسی خروج کو طویل دیا ہے پھر بھی اعتکاف باطل ہو جائے گا۔ وَقَذَا لَوْ خَرَجَ نَاسِيًا فَطَالَ، اسی طرح ہی اعتکاف باطل ہوگا کب؟ اگر وہ معتکف سے اعتکاف کرنے والی جگہ سے خارج ہو جائے نسیان فطال الخروج، پھر یہ خارج ہونے کا زمانہ طویل ہو جائے تو اس صورت میں بھی باطل۔ وَإِلَّا یعنی اگر طویل نہیں ہوا، تھوڑا ٹائم نکلا ہے تو رجا ہے اس ذکر، تو جس وقت بھی یاد آ جائے وہ فوراً پلٹ کر واپس آ جائے۔ فَإِنْ أَخَّرَ، اگر یاد آنے کے بعد بھی خامخواہ خود اپنی طرف سے تاخیر کی، بطل، تو اعتکاف کیا ہو جائے گا؟ اوتات، ہم نے کہا تھا کہ اعتکاف کی صورت میں اعتکاف والی جگہ سے باہر نکلنا اعتکاف کو باطل کر دیتا ہے، الا لضرورت او طاعت، یا ثواب کی خاطر کی کوئی عمل خیر انجام دینے کے لیے باہر نکلے تو پھر اعتکاف باطل نہیں ہو۔ ابھی طاعت کی مثال کا عیادت مریض مطلقاً، جیسا کسی مریض کی عیادت کے لیے نکلے مطلقاً چاہے وہ مومن ہو چاہے غیر مومن ہو، وَيَلْبَسُ عِنْدَهُ بِحَسَبِ الْعَادَةِ، اور اس کے ہاں رہے، وَيَلْبَسُ عِنْدَهُ عِنْدَ الْمَرِيضِ بِحَسَبِ الْعَادَةِ، جتنا عام طور اگر کوئی کسی مریض عیادت کرنے کے لیے جائے تو 15-20 منٹ بیٹھتا ہے، یہ بھی 15-20 منٹ بیٹھ جائے تو کوئی حرج نہیں، لا زیادہ، لیکن 15-20 منٹ سے زیادہ نہ بیٹھے۔ او شہادت تحملاً و اقامتاً، یہاں شہادت دینے کے لیے، چاہے شہادت کیا ہو، تحملاً ہو اور یہاں اقامتاً ہو۔ اگر شہادت، اگر کوئی کسی نے کسی شخص کو کوئی جرم کرتے ہوئے دیکھا ہے، ابھی اس کی طرف حاکم شرع یا کوئی اور شخص آ کر کہتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اسی جرم کی گواہی دیں حاکم شرع کے پاس، یعنی گواہی دینے کے لیے اگر اس کو بلایا جائے تو ہم کہیں گے، اس کو کہیں گے تحمل شہادت۔ کیا کہیں گے؟ تحمل شہادت۔ اگر گواہی دینے، اس نے کوئی کام، کوئی جرم کرتے ہوئے کسی شخص کو دیکھا، پھر حاکم شرع نے بلایا یا جس کا نقصان ہو گیا اس نے کہا کہ میری طرف سے گواہی دے دو، یعنی گواہی کی دعوت دی جائے اسے، تو اسے کہیں گے تحمل شہادت۔ اگر گواہی کی اسے دعوت نہ دی جائے لیکن اس نے کوئی برا کام کرتے ہوئے دیکھا اور وہاں اسی مجلس میں جس میں حاکم شرع جو ہے وہ حکم جاری کر رہا ہے یہ بیٹھا ہوا ہے اور ادھر جا کر یہ خود گواہی دیتا ہے، تو اسے کہیں گے اقامہ شہادت، یعنی تحمل شہادت۔ یا اقامہ شہادت کے لیے اگر اعتکاف والی جگہ سے باہر نکلے تو اس کا اعتکاف باطل ہے نہیں۔ تحملاً و اقامتاً اور شہادتاً، یا شہادت کے لیے باہر نکلے، چاہے شہادت تحملاً ہو یا ان لم يمكن بدون الخروج سواء تعینت علیہ ام لا، اگر یعنی شہادت دینے کے لیے کب باہر نکل سکتا ہے؟ اس صورت میں باہر نکل سکتا ہے جب شہادت دینا اس کے خارج، مسجد سے خروج کرنے کے بغیر ممکن ہے نہ ہو۔ اگر حاکم شرع ایسا ہو جو کہے کہ جی یہ آدمی اگر گواہی دینے والا مسجد میں بیٹھا ہے تو میں بھی جا کر وہاں پہ اس سے گواہی لے لیتا ہوں، تو پھر خارج ہونا اس کے لیے صحیح نہیں۔ علم یکن، یعنی شہادت دینے کے لیے باہر نکل سکتا ہے کس صورت میں؟ علم یمکن، اگر یہ شہادت ممکن نہ ہو، بدون اگر خروج کے بغیر ممکن ہو تو پھر خارج ہونا اس کے لیے صحیح۔ سواء تعینت علیہ ام لا، چاہے اس پر واجب عینی ہو شہادت یا واجب عینی ہو، یعنی کیا؟ یعنی فقط اسی جرم کو شہادت دینے والا یہی شخص ہے اور کوئی شخص ہے ہی نہیں، تو اس وقت اس پر شہادت دینا کیا ہو جائے گی؟ واجب یا واجب کفائی ہو۔ واجب کفائی ہو یعنی کیا؟ 15 بندے اور بھی ہیں جو شہادت کے لائق ہیں، اس صورت میں بھی اس پر واجب عینی نہیں بلکہ کیا واجب کفائی، اس صورت میں بھی کہتے ہیں اگرچہ اس پر واجب کفائی ہے دوسرے بھی دے سکتے، پھر بھی اگر شہادت دینے کے لیے باہر نکلے تو اعتکاف باطل ہے نہیں۔ اور تشیع مومن، یہاں جو ہے وہ تشیع مومن کے لیے، تشیع مومن کیا؟ تشیع جنازہ نہیں، اس سے مراد تشیع مومن سے کیا ہے؟ وہ تودیعہ، تشیع سے مراد تودیع المومن، مومن کو الوداع کرنا، اذا اراد سفرا، جب وہ مومن ارادہ رکھتا ہو سفر کا، ٹھیک۔ تشیع مومن کے لیے کتنا نکل سکتا ہے، کتنا باہر ٹھہر سکتا ہے؟
علامہ یعتاد عرفن، عرفن جتنا ٹائم الوداع کرنے کے لیے لگتا ہے اتنا ٹائم مسجد سے معتکف سے باہر رہتے. وقیدہ بالمومن تبعا لنفس بخلاف المریض لاطلاق ہی. کہتے ہیں کہ یہاں پر کیا کہا مصنف نے؟ تشیع مومن، جبکہ وہاں پر کہا عیادت المریض، مریض مطلق تھا اور یہاں پر مومن کی قید لگائی. یہ کیوں، دونوں میں فرق کیوں کیا؟ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے کہ تشیع مومن کے بارے میں جو روایت آئی ہے وہ مقید ہے. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ تشیع کس کی تشیع ہو، وداع کس کو کرے؟ ایسے مسافر کو جو مومن ہو. جبکہ وہ مریض جو ہے مریض میں مطلق ہے، روایت مطلق ہے، چاہے جو ہے وہ مومن ہو چاہے غیر مومن. اسی وجہ سے روایات پر عمل کرتے ہوئے مصنف نے بھی عبارت ویسے ہی پیش کی ہے. مقید المصنف تشیع بالمومن تبعا للنص، نص کی اتباع کرتے ہوئے، روایت کی اتباع کرتے ہوئے، بخلاف مریض، مریض کے خلاف، مریض میں یعنی مومن کی قید نہیں لگائی. لاطلاق ہی، لاطلاق نص، نص میں وہاں پر مریض کے ساتھ مومن کی قید. ثم لا يجلس لو خرج ولا يمشي تحت الظل اختیارا قید فيهما وفي الأخير لأن الإصرار فيه اظہر بأن لا يجد طریقا الى مطلبه الا تحت ظل. اگر دوسرا مطلب ہے، تھوڑی سی توجہ کیجیے گا، وہ مطلب یہ ہے اور اس کی وضاحت اس طرح ہے کہ اگر کوئی شخص ضرورت کی وجہ سے اعتکاف والی جگہ سے باہر نکلتا ہے تو وہ راستے میں نہ ہی کسی سائے کے تحت بیٹھے، اور اگر سفر کرنا پڑے تو نہ ہی سفر جو ہو وہ پیادہ روی جو ہے وہ بھی سائے کے تحت نہ ہو، بلکہ بیٹھنا چاہے تو پھر بھی دھوپ میں بیٹھے، اگر چلنا چاہے تو کہاں پر چلے؟ دھوپ میں ہی چلے. سائے میں بیٹھنا یا چلنا اختیاری حالت میں اس کے لیے صحیح. ہاں اگر اضطراری حالت ہے، پورا راستہ ہی وہ سائے دار ہے، پورے راستے میں ہی درخت ہیں، تو پھر اس صورت میں وہاں پر، اور اس کے لیے بیٹھنا بھی ضروری ہے یا چلنا بھی وہاں صحیح ہے، تو اس صورت میں وہاں پر بیٹھ بھی سکتا ہے اور سائے میں چل بھی سکتا ہے، کوئی حرج. ثم لا يجلس لو خرج ولا يمشي تحت الظل اختیارا قید فيهما. کہتے ہیں کہ پھر جو ہے وہ یہ اگر ضرورت کے تحت باہر نکلا ہے تو نہیں بیٹھے گا، اگر یہ خارج ہو گیا نہ ہی جو ہے وہ چلے گا تحت ظل، سائے کے نیچے، اختیاری حالت میں. قید فیما، یہ قید ہے دونوں کے لیے. دونوں کے لیے کس کے لیے؟ یمشی اور یجلس کے لیے قید. یعنی ایک یہ قید میں ایک احتمال یہ ہے کہ یہ دونوں کے لیے قید ہے، یعنی سائے کے تحت بیٹھنا بھی نہیں چاہیے اور سائے کے تحت اختیاری حالت میں چلنا بھی نہیں چاہیے. قید سے مراد کون سی قید آگا؟ اختیار، اختیار والی قید ہے، یمشی کے ساتھ بھی اور کس کے ساتھ بھی. او فی الاخیر، یہاں کہتے ہیں کہ یہ قید کس کے لیے؟ فقط اخیر کے لیے. اخیر کے لیے کس کے لیے؟ یمشی کے لیے یہ قید. کیوں کہ کہتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے اضطرار جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، یعنی اکثر اوقات کوئی آدمی چلتا ہے تو راستے میں وہ درخت آ ہی جاتے ہیں، اسی وجہ سے یہ قید لگ گئی کہ اختیاری حالت میں وہ شخص جو ہے وہ سائے کے تحت نہ چلے. اگر اضطرار ہے تو پھر کوئی حرج نہیں. جبکہ اگر بیٹھنا چاہے تو بیٹھنے کی کافی جگہ ہوتی ہیں جہاں پر جو ہے وہ سایہ نہ ہو، جا کر آگے غیر سائے جہاں پر جو ہے وہ سایہ نہ ہو بلکہ دھوپ ہے وہاں پر جا کر بیٹھ جائے. اضطرار جو ہے وہ زیادہ تر کس میں ہوتا ہے؟ مشی میں زیادہ تر اضطرار ہوتا ہے کہ اس کو زیادہ تر مجبوراً چلنا پڑتا ہے سائے کے تحت، اسی لیے اس کو قید لگائی کہ اختیاری حالت میں نہیں سائے کے تحت چلنا چاہیے، اگر اضطرار ہو تو پھر کوئی حرج نہیں ہے. جبکہ وہاں پر یہ اضطرار کا مورد جلوس میں پیش آتا ہی نہیں تاکہ اختیار کی قید لگائی جائے. او فی الاخیر، یہاں یہ اختیار قید ہے کس کے لیے؟ اخیر سے مراد کیا ہے؟ وہ یمشی. لأن کیوں آخر کے لیے قید کیوں ہے؟ لأن الاضطرار فی، کیونکہ اضطرار جو ہوتا ہے فی المشی اظہر ہوتا ہے وہاں پر. کیوں؟ بأن لا یجد طریقا الی مطلب ہی، کیونکہ کوئی اسی شخص کے لیے کوئی ایسا راستہ نہیں ہوتا اپنے مطلب، اپنے مقصود، اپنی منزل تک پہنچنے میں الا تحت. جبکہ بیٹھنے میں ایسا نہیں، اکثر اوقات جو ہے بیٹھنے میں آپ کو دھوپ والی جگہ مل جائے گی، جبکہ چلتے وقت کافی سارے مقامات ایسے آتے ہیں جہاں پر آپ کو سائے دار درختوں سے گزرنا پڑے گا، اسی لیے وہاں پر اختیار کی قید ہے، وہاں پر اختیار کی ضرورت ہے ہی نہیں.
ولو ابھی یہاں پر دیکھیے گا ولو وجد طریقین احداہما لا ذل فیہا سلکہا وان بعدت. دیکھیے گا یہ تب ولو وجد طریقین، اگر جو شخص کسی ضرورت کے لیے اعتکاف والی جگہ سے نکلا ہے، دو راستے ہیں، ایک راستہ بالکل تھوڑا 1 کلومیٹر لیکن سائے دار، دوسرا راستہ 2 کلومیٹر لیکن بغیر سائے کے. ابھی کس راستے کو انتخاب کرنا چاہیے؟ کہتے ہیں کہ وہ ان بعودت، اسی راستے کو اختیار کریں جو غیر سائے دار ہے اگرچہ بعید ہی کیوں نہ. ولو وجد طریقین، اگر مسافر پالے 2 رستوں کو، احداہما ان دونوں میں سے، لا ذل فیہا ایک ایسا طریقہ ہے جس میں کوئی سایہ، سلکا اسی طریقے پر چلے گا، وَإِن اگرچہ وہ بعید ہی کیوں نہ. ولو وجد فیہما، اگر دونوں میں سایہ موجود ہے، دونوں طریقوں میں، دونوں راستوں میں درخت موجود ہیں، قدم اقلہما ذلن، تو جس راستے میں یہ سایہ دار درخت کم ہے یا سایہ کم ہے اسی کو انتخاب. ولو اتفقا قدرا فالاقرب، اگر قدر کے لحاظ سے کیا ہو، متفق ہوں، مقدار کے لحاظ سے متفق ہوں، یعنی کیا، یعنی جتنا سایہ ایک راستے میں اتنا ہی سایہ، تو کہتے ہیں کہ پھر اس راستے کو انتخاب کرے گا جو قریب ترین ہو، جس کا فاصلہ کیا ہو، کم ہو. کیوں؟ تاکہ یہ لازم آئے کہ یہ کم از کم دیر جو ہے وہ باہر آئے، زیادہ دیر باہر نہیں رہا. ولو اتفقا قدرن، اگر یہ سائے کی مقدار میں دونوں برابر ہوں تو کیا کرے گا، کس راستے کا انتخاب کرے گا، فل اقرب کرے گا. کیوں اقرب کو کیوں انتخاب کرتا ہے؟ تاکہ یہ ہمیں جو ثابت ہو جائے کہ یہ تھوڑی دیر باہر رہا ہے. والموجود فی النصوص هو الجلوس، جہاں پر آگا دیکھیے گا، یہ تو مصنف کی پہلی عبارت تھی جس کو شارح نے اس کی تشریح کی کہ سائے کے تحت بیٹھنا بھی صحیح نہیں اور سائے کے تحت مشی بھی صحیح نہیں. لیکن شارح اپنی تحقیق پیش کرتا ہے کہ کہتے ہیں کہ روایت میں جو بات ملی ہے ہمیں وہ جلوس کی بات ہے، مشی کی بات ہے. یعنی روایات میں یہ ہے کہ جلوس تحت ذل نہیں ہونا چاہیے، باقی مشی تحت ذل یہ روایت میں موجود نہیں. روایات میں مشی تحت ذل نہ ہو، یہ کوئی ہمیں نص نہیں ملی، کوئی روایت نہیں ملی تاکہ ہم حکم لگا. ہاں اگر آپ چاہتے ہیں کہ احتیاط، تو احتیاط اسی میں ہے کہ مشی تحت ذل نہ ہو، احتیاط علیحدہ بات ہے، ورنہ روایت سے بات ثابت نہیں. یعنی شہید ثانی کے نزدیک اگر کوئی مشی تحت ذل کرے ضرورت کی وجہ، یعنی ضرورت کی وجہ سے باہر نکل کر آیا ہے، اگر مشی سائے کے تحت کرنا چاہتا ہے تو کوئی حرج نہیں. لیکن ضروری ہے کہ بیٹھے سائے کے تحت نہ، کیونکہ روایت میں یہ آیا کہ اگر کوئی ضرورت کی وجہ سے اعتکاف سے نکلا ہے تو سائے کے تحت بیٹھنا نہیں چاہیے. والموجود فی النصوص، نصوص میں جو بات موجود ہے وہ کون سی بات موجود ہے نصوص میں، هو الجلوس تحت الظلال، کہ وہ سائے کے تحت بیٹھنا نہیں چاہیے. اما المشی فلا، جہاں تک پیدل روی کی بات ہے، پیدل چلنے کی بات ہے، فلا، تو وہاں پر روایت میں ایسی کوئی چیز موجود نہیں کہ اگر آپ ضرورت کے تحت باہر نکلیں تو آپ سائے کے تحت نہ چلیں، یہ بات کوئی. وَهُوَ الْأَقْوَىٰ، کہتے ہیں کہ یہی قول اقوا. کیا قول اقوا ہے کہ جلوس تحت ذل نہیں ہونا چاہیے، باقی مشی تحت ذل میں کوئی حرج نہیں. وَإِنْ كَانَ مَا ذَكَرَهُ، اگرچہ جس چیز کو شہید ثانی احتیاط اسی میں ہی ہے. روایات کو دیکھا جائے تو روایات مشی تحت ذل کو ثابت نہیں کرتی، احتیاط کی تقاضا، احتیاط کر رہے ہیں، اس میں کوئی حرج ہے. فَعَلَامَ مَقْتَرْنَاهُ لَوْ تَعَارَضَ الْمَشِيُّ فِي الظِّلِّ بِطَرِيقٍ كَثِيرٍ وَفِي غَيْرِهِ بِالطَّوِيلِ قُدِّمَ الْقَصِيرُ. اگر ایک چھوٹا سا سوال، فَعَلَامَ مَقْتَرْنَاهُ، جس کو ہم نے اختیار کیا. شہید ثانی نے کیا اختیار کیا؟ تھوڑی سی توجہ کیجیے گا. شہید ثانی نے یہ اختیار کیا کہ مشی تحت ذل میں کوئی حرج نہیں. ابھی 2 راستے آگا. ایک راستہ ایسا ہے جس میں بالکل سایہ نہیں، جس میں بالکل سایہ ہے ہی نہیں، لیکن وہ راستہ کیا ہے، طویل. دوسرا راستہ ایسا ہے کہ وہ راستہ چھوٹا ہے لیکن اس میں کیا ہے، سایہ موجود ہے. ابھی کس راستے کو اختیار کرنا چاہیے؟ اسی کے مطابق، شہید ثانی کی نظر کے مطابق. شہید ثانی کی نظر کیا تھی کہ مشی تحت ذل میں کوئی حرج ہے. تو کہتے ہیں کہ اگر میری نظر کو آپ لیتے ہیں تو پھر اسی راستے کو اختیار کریں جو بالکل کیا ہے، مقدار کے لحاظ سے چھوٹا.
کیونکہ سائے میں چلنا یا نہ چلنا میرے لیے برابر ہے، لہذا اسی راستے کو اختیار کرنا چاہیے جس میں یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ کم از کم وقت جو ہے وہ اعتکاف والی جگہ سے باہر رہا ہے۔ تو وہ کس صورت میں ہوگا؟ جب وہ چھوٹے راستے سے چلے گا۔ اگر بات سمجھ میں آئی؟ یعنی کیا مسئلہ تھا؟ مثلا ایک راستہ ایسا ہے جو 2 کلومیٹر ہے، سایہ بالکل نہیں، دوسرا راستہ ایسا ہے جو 1 کلومیٹر ہے لیکن سایہ اس میں موجود ہے۔ تو شہید کہتے ہیں کہ میرے یہاں تو سائے کے تحت چلنے یا نہ چلنا برابر ہے، تو اب اس صورت میں کس کو اختیار کرنا چاہیے؟ ایک۔ آپ سوال کریں گے کیوں 1 کلومیٹر؟ اس وجہ سے تاکہ یہ لازم آئے کہ یہ کم از کم وقت کیا رہا ہے؟ باہر رہا ہے اعتکاف والی جگہ سے۔ اگر 2 کلومیٹر والا سفر کرے گا تو کیا پیش آئے گا کہ یعنی زیادہ سے زیادہ وقت باہر رہا ہے۔ فعلا مخترنا، جس چیز کو ہم نے اختیار کیا، کس چیز کو ہم نے اختیار کیا کہ مشی تحت ذل میں کوئی حرج نہیں۔ فلو تعارض المشی فی الذل بطریق کثیر ففی غیرہ بطویل قدم، اگر تعارض ہو جائے، کس کے درمیان تعارض ہے؟ مشی فی الذل یعنی مشی کرنا سائے کے تحت لیکن راستہ کون سا ہے؟ چھوٹا۔ وفی غیر ذل، یا مشی آپ کس میں کریں؟ غیر ذل میں، لیکن وہ راستہ کون سا ہے؟ طویل۔ اگر یہ اس قسم کا تعارض ہو جائے کہ آپ کس کو انتخاب کریں؟ ایک طرف سائے کے بغیر طویل، دوسرا سائے کے ساتھ لیکن کثیر، قدم الکثیر، تو آپ کس کو انتخاب کریں گے؟ وَأَوْلَى مِنْهُ لَوْ كَانَ الْكَثِيرُ أَطْوَلَهُمَا ذِلًّا۔ آخر پہلی صورت میں کیا تھا کہ جو طویل تھا بالکل اس میں ایک درخت بھی موجود نہیں تھا، تھوڑا سا سایہ بھی نہیں تھا، جبکہ کثیر میں سایہ موجود۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جو طویل ہے اس میں بھی سایہ ہے اور کثیر ہے اس میں بھی کیا ہے، لیکن کثیر میں سایہ جو ہے وہ کیا ہے؟ زیادہ ہے سایہ، لیکن طویل میں بھی سایہ ہے۔ پہلی صورت میں طویل میں بالکل سایہ ہی نہیں تھا، تو ہم نے کس کو مقدم کیا تھا؟ کثیر کو۔ ابھی تو تھوڑا سا اسی میں طویل میں بھی سایہ موجود ہے، تو کہتے ہیں کہ اس صورت میں بدرجہ اولا کس کو مقدم کرنا چاہیے؟ کثیر۔ جب پہلی صورت میں بالکل طویل میں تھا ہی نہیں، پھر بھی ہم نے کس کو کیا؟ کثیر۔ ابھی اگر کہ تھوڑا ہے تو پھر بدرجہ اولا اس کو کیا کریں گے؟ مقدم کریں گے۔ والاولا منہ یعنی اسی صورت سے اولا جو صاحب کا بیان کی، کیا؟ لو کان الکثیر اطولہما، اگر کثیر جو در تھوڑے سے مفاصلے والا راستہ ہے وہ اطول ہو، طویل ہو، لیکن کس لحاظ سے طویل ہو؟ سائے کے لحاظ سے۔ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جو طویل راستہ ہے اس میں بھی سایہ موجود ہے، اگرچہ اس کثیر میں سایہ کیا ہے؟ زیادہ ہے۔ جبکہ پہلی صورت میں کیا تھا کہ جو طویل راستہ تھا اس میں بالکل سایہ ہی نہیں تھا، جبکہ کثیر میں کیا تھا؟ سایہ موجود۔ ولا یصلی الا معتکفی، اگر یہ دوسرا علیحدہ مسئلہ ہے، اس کی تھوڑی تفصیل سنیے گا۔ بالکل وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ضرورت کے تحت اعتکاف والی جگہ سے باہر نکلا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ واجب نماز پڑھنے کے لیے اپنے اعتکاف والی مسجد میں آئے اور ادھر نماز پڑھے۔ ہاں، سوائے اس کے کہ اگر کوئی ضرورت ہو، مثلا نماز کا وقت بہت تنگ ہے، اگر یہ واپس پلٹتا ہے اپنی اعتکاف والی جگہ پہ تو نماز کیا ہو جائے گی؟ قضا، تو پھر وہاں ہی اسی جگہ پر پڑھ لے۔ لیکن اسی صورت میں بھی ضروری ہے کہ کسی اور مکان سے بہتر ہے کہ مسجد کو کیا دے؟ ترجیح دے۔ ولا یصلی الا بمعتکفی، اور وہ اعتکاف والا شخص نماز نہیں پڑھے گا الا معتکفی، جہاں پر وہ فیرجع الخارج لضرورت الیہ، بس نتیجتاً الخارج جو شخص کسی ضرورت کی وجہ سے اعتکاف والی جگہ سے خارج ہو گیا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ پلٹ کر آئے الیہ، کس طرف ہے؟ معتکف کی طرف، اسی مسجد کی طرف۔ وَإِنْ كَانَ فِي مَسْجِدٍ آخر افضل منه، اگرچہ دوسری مسجد میں نماز پڑھنا کیا اس سے افضل، یعنی کسی ایک جگہ پہ اعتکاف کر رہا ہے، وہ مسجد فضیلت کے لحاظ سے دوسری مسجد سے کم ہے، لیکن پھر بھی اس کو نماز کہاں پڑھنی ہے؟ اعتکاف والی جگہ پہ پڑھنی ہے، اسی فضیلت والی مسجد میں نہیں پڑھنی۔ الا ما ضرورت، ہاں ضرورت کے وقت ضروری نہیں ہے کہ واپس اسی اعتکاف والی جگہ کی طرف ہی پلٹ کر آئے، بلکہ وہاں پر بھی پڑھ سکتا ہے۔ کذیکل، جس طرح وقت تنگ ہو، فیصلی ہے تو بس نماز پڑھے گا جہاں پر بھی ممکن ہو، اسی صورت میں واپس آنا ضروری۔ مقدمہ للمسجد مال، لیکن
کیا کرے گا اس صورت میں بھی جہاں پر ضرورت پیش آ گئی ہے, وقت تنگ ہو گیا ہے, تو وہاں پر مسجد کو مقدم کرے گا اگر ممکن ہو سکے. اگر مسجد ہے ہی نہیں تو پھر جہاں جگہ چاہے پڑھ لے. وَمِنَ الضَّرُورَةِ إِلَى الصَّلَاةِ. آگا دیکھیے گا ہم نے کیا کہا کہ جو شخص اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے اگر ضرورت کی وجہ سے خارج ہو گیا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے کہاں آئے, واپس اعتکاف پڑھ لے. لیکن ضرورت اگر ہو, نماز کا وقت تنگ ہو, تو پھر کیا کر سکتا ہے کہ اس مسجد کے علاوہ دوسری مسجد میں کہتے ہیں کہ اسی ضرورت کے موارد میں سے ایک ضرورت جمعے کی نماز. جس جگہ پہ اس نے اعتکاف کیا ہے وہاں پر جمعہ نماز نہیں ہوتی, تو اس صورت میں بھی جس جگہ پہ جس مسجد میں جمعہ نماز برپا ہو رہی ہے تو اپنی مسجد سے خارج ہو کر وہی اسی مسجد میں نماز پڑھ سکتا ہے, کوئی حرج نہیں. وَمِنَ الضَّرُورَةِ یہ خبر مقدم ہے, اقامت الجمعہ سے یہ مبتدا ہے. وَمِنَ الضَّرُورَةِ ضرورت میں سے کیا, وَمِنَ الضَّرُورَةِ إِلَى الصَّلَاةِ فِي غَيْرِهِ, یعنی ضرورت کس چیز کی ضرورت کے, صلاۃ نماز پڑھے فی غیر المعتکف. ضرورت میں سے کیا, اقامت الجمعہ فی ہے کہ جمعے کو اقامہ کرے, جمعے نماز پڑھے, فی یعنی کیا غیر معتکف, دونہ نہ کہ معتکف اعتکاف والی مسجد میں. فَيَخْرُجُ إِلَيْهَا, بس یہ خارج ہوگا کس کے لیے, جمعے نماز کے لیے خارج ہو سکتا ہے. وَبِدُونِ ضَرُورَةٍ لَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ أَيْضًا لِلنَّهْيِ. کہتے ہیں کہ ضرورت کے بغیر اگر کوئی کسی کو کوئی ضرورت پیش نہیں آئی, نہیں شرعی نہیں عادی نہیں جو ہے وہ طاعت, بغیر کسی ضرورت کے باہر نکل گیا اعتکاف سے, تو جس طرح اعتکاف باطل ہو جائے گا اس طرح اگر کسی اور جگہ پہ نماز پڑھتا ہے تو نماز بھی صحیح نہیں ہوگی بلکہ کیا ہو جائے گی. کیوں, کہتے ہیں کہ نہیں آئی, اور نہیں اگر عبادت کے بارے میں آ جائے تو وہ نہیں جو ہے وہ اس کے فساد پر ڈال ہوتی ہے. وبدون ضرورت, اگر ضرورت کے بغیر خارج ہو گیا, لا تصح صلاۃ اذن, جس طرح اعتکاف صحیح نہیں اسی طرح نماز بھی نہیں, الا فی مکہ فیصلی. آگا دیکھیے ہم نے کیا کہا تھا, اوپر والے مسئلے میں جائیں. ہم نے یہ کہا تھا کہ جو شخص اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے اگر کسی ضرورت کی وجہ سے باہر نکلتا ہے تو پھر بھی نماز ضروری ہے کہ کہاں پڑھے, اعتکاف والی جگہ. وہاں سے ایک استثناء ہے, الا فی مکہ کا. لیکن مکہ میں اگر اعتکاف کر رہا ہے اور مسجد سے باہر نکل گیا ہے کسی ضرورت کی وجہ سے, تو ضروری نہیں ہے کہ واپس آ کر مسجد میں پڑھے, لیکن مکہ میں جس جگہ پہ بھی چاہے تو نماز پڑھ سکتا ہے, کوئی حرج. دیکھیے ولا یصلی الا بمعتکف الا فی مکہ, مکہ میں جہاں پر بھی جائے فیصلی اذا خرج لضرورت بحیث ولا یختص, مسجد میں پڑھنا ضروری نہیں. پر محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.